السلام علیکم۔ بائک والے پہ خوش آمدید۔ بائک کے بارے میں ایک ٹپ دے دوں چھوٹی سی، کیونکہ بائک والوں کو کچھ چیزیں بتانا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہیلمٹ جو پہننا، سبھی کہتے رہتے ہیں ہیلمٹ پہ بڑی کیمپین چلی ہے۔ ہیلمٹ پہننا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہیلمٹ کا بکل باندھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو ہیلمٹ جو ہے آگے ہینڈل میں ٹانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، فیول ٹینک پہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پیچھے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ میں پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہیلمٹ کو پہننا پڑتا ہے، چاہے گرمی لگ رہی ہو یا سردی لگ رہی ہو۔ دوسرے، اس کا بکل باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بکل نہیں باندھا اور آپ گر گئے تو ہیلمٹ ایک سیکنڈ میں آپ کے سر سے الگ ہو جائے گا۔ تو جس سیفٹی کے لیے آپ نے ہیلمٹ پہنا ہے وہ سیفٹی ختم ہو جائے گی۔ بکل باندھنا، اسٹیپ کا صحیح ہونا اور بکل کا پراپر بند ہونا جو آسانی سے نہ کھلے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں، اب میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ ابھی ریسنٹلی جو کراچی میں بارش ہوئی، بہت سارے بائک والے جو ڈرزلنگ ہوتی ہے شروع میں، جو ہلکی بارش ہوتی ہے، اس میں جو پچھلے سال کی بارش ہوئی بھی یا جب کی بھی ہوئی بھی، ایک مہینوں کے بعد کراچی میں بارش ہوتی ہے تو پانی گرتا ہے، تو جو لیئر آئل کی گاڑیوں سے فیول گرتا ہے، آئل گرتا ہے، اس کی ایک لیئر چڑھ جاتی ہے سڑک کے اوپر۔ جب ہلکی بارش ہوتی ہے تو وہ لیئر آ جاتی ہے اوپر، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک تو ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، اور جیسے آپ نے بریک اپلائی کیا ایک سیکنڈ میں بائک نیچے سے نکلتی ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، بہت مشہور ہو رہی ہے، سارے مین اسٹریم چینل بھی چلا رہے ہیں اس کو، اور سوشل میڈیا پہ تو وائرل ہوئی ہے کہ ایک کے بعد ایک بائک، ایک کے بعد ایک بائک، ایک کے بعد ایک بائک گرتے چلے جا رہے ہیں لوگ۔ تو ظاہر ہے اللہ بچائے، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن آپ خود اگر بیل کو ٹکر مارنے کی کوشش کریں گے تو بیل بھی ٹکر مارے گا اور چوٹ بھی لگے گی۔ تو ہوتا ہی ہے کہ ایک تو جیسی ہلکی بارش ہوتی ہے بائک روک لیں، سائڈ میں کھڑے ہو جائیں، فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو جائیں، ضروری ہے روکنا۔ اور کراچی میں تو بائک پہ آپ کے ساتھ بارش میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹکر نہ مارے، آپ کھلے گٹر میں گر سکتے ہیں، کسی گڑھے میں گر سکتے ہیں، کسی دوسری گاڑی کی ٹکر سے کہیں اور جا کے ٹکرا سکتے ہیں، کسی نالے میں جا کے گر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بارش ہوئی اور صرف 38 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ 38 ملی میٹر کا مطلب ہے کہ 3.8 سینٹی میٹر، جس کا مطلب ہو گیا چلے 4 سینٹی میٹر لگا لیں، 2.5 یا 2.4 سینٹی میٹر کا 1 انچ ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ یہ 3 انچ بارش بھی نہیں ہوئی، یعنی اگر بوتل رکھ دیں بارش میں تو 3 انچ پانی نہیں بھرے گا اس کے اندر۔ تو اتنی بارش کو نا دنیا میں بارش کہا ہی نہیں جاتا۔ دنیا میں جہاں بارشیں ہوتی ہیں وہاں بہت شدید بارشیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، گھنٹوں کے حساب سے 4 دن، 5 دن، 6 دن بارش ہوتی ہے۔ خیر ہم ان سے کمپیئر نہیں کر رہے کہ وہاں بارش اتنی ہوتی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اسکول بھی بند نہیں ہوتے، پان کی دکان بھی بند نہیں ہوتی، دکانیں کھلی رہتی ہیں، ٹریفک جیم نہیں ہوتا۔ اچھا، ٹریفک جیم اس لیے نہیں ہوتا کہ ٹریفک ویسے بھی جیم نہیں ہوتا، ٹریفک جیم اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو تمیز ہوتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ، لوگوں کو راستہ دینے کی تمیز ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی راستہ دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں صرف بہاولپور میں ٹریفک تھوڑا بہتر ہے اور تھوڑا اسلام آباد میں بہتر ہے، ورنہ باقی ہر جگہ پہ ہر آدمی، پیدل آدمی بھی آپ سے چاہے گا کہ وہ گاڑی کے آگے سے چلا جائے، پہلے چلا جائے۔ بائک والے تو خیر پہلے ہی جاتے ہیں، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ دنیا میں بائک جو چلاتے ہیں لوگ، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، انہوں نے سمجھ لی یہ بات کہ یہ دنیا صرف بائک چلانے کے لیے بنی ہے، جو باقی لوگ دوسری گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں وہ سب فضول ہیں، بالکل بیکار ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہر کوئی جلدی میں ہوتا ہے، تو جلدی میں ہونے کی وجہ سے آپ کیونکہ جگہ نہیں دیتے دوسروں کو، تو خود بھی پھنستے ہیں اور دوسروں کو بھی پھنساتے ہیں، اور ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، اور ٹریفک جیم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی ٹائم ویسٹ کراتے ہیں۔ بارش ہوئی جو کہ 38 ملی میٹر بارش تھی، اس کے بعد پورا نظام دھرم برم ہو گیا ٹریفک کا، خاص طور پہ 6 لوگ جو ہے وہ اس حادثے کی نظر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سال بچپن سے زندگی گزر گئی، 70s سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، 70s میں تھوڑا بہتر تھا، 80s سے یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ بارش ہوتی ہے، وہی ٹی وی پہ خبریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، موسم خوشگوار ہو گیا۔ سردیوں میں بھی یہ خبر چلا دیتے ہیں کہ موسم خوشگوار ہو گیا۔ ابھی سردی میں سردی بڑھ جاتی ہے بارش ہونے سے، خوشگوار نہیں ہوتا موسم، تکلیف دہ ہو جاتا ہے سردی میں۔ چلیں گرمی میں خوشگوار ہو گیا، اور صدر اور شارع فیصل اور طارق روڈ پہ اور بہادر آباد پہ ٹریفک جام ہو گیا۔
وہ ویسے بھی ہوتا ہے روزانہ، لیکن بارش کے بعد ظاہر زیادہ ہو جاتا ہے۔ سارے بیانات، ساری خبریں ایک جیسی ہیں جو میں پچھلے 40 سال سے سن رہا ہوں۔ مطلب بارش اگر چلیں 1 سال نہیں بھی ہوئی تو اگلے 1 سال چھوڑ کے ہو گئی، تو بارش کا پتہ تو ہے نا آپ کو کہ جولائی میں ہوگی یا اگست میں۔ کراچی کی تاریخی بارشیں جو کہ جن پہ بارش ڈرامہ بھی پی ٹی وی پہ بنا تھا، ایک بینک کی برانچ میں لوگ پھنس گئے تھے بارش میں، اس پر پی ٹی وی نے ایک پلے بنایا تھا۔ تو بچپن سے ہمیں پتہ ہے کہ جولائی میں بارش ہوگی پری مانسون، اور مانسون جو ہے وہ یعنی جون میں پری مانسون ہوگی اور جولائی میں بارش ہوگی۔ اور جو کراچی کی بارش ہے، جو تاریخی بارشیں ہیں، سب کچھ دھرم برم ہو گیا، اب زیادہ مطلب جس میں زیادہ کوانٹٹی میں بارش ہوئی وہ اگست کے مہینے میں، 7 اگست، 11 اگست، 13 اگست، 14 اگست میں پورے ملک میں ہی ہوتی ہے بارش۔ تو وہ خیر تاریخیں آپ کو معلوم ہے، اور محکمہ موسمیات بھی تھوڑا بہت کام کرتا ہے، کافی کام کرتا ہے، اور وہ بتا دیتا ہے کہ جی یہ سسٹم آ رہا ہے اور اب یہ اسپیل آ رہا ہے اور اب اتنی جگہ پہ یہ بارش ہوگی، پریڈکشن کر دیتا ہے کہ جی متوقع بارش یہ ہے۔ ابھی بھی وہی بیانات، نالے صاف کرا دیے ہم نے، نالے صاف نہیں کرائے ہیں، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ مطلب آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بارش ہی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بارش اگر ہو گئی، اگر اللہ نہ کرے کراچی میں 3 دن بارش ہو جائے نا لگاتار، پھر پتہ چلے گا آپ کو بارش ہوتی کیا ہے۔ یہ سب جو باتیں ہیں نا لوگوں کی، جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا، میں ذمہ داران کی بات کر رہا ہوں۔ زیڈ ایم سی کے جو کارکنان ہیں، جو زونل میونسپل کارپوریشن ہوتی ہے، وہ الیکٹڈ ہو یا نہیں ہو، ان کے ادارے اپنی جگہ کام کرتے رہتے ہیں۔ مطلب آپ نے ابھی تک یہ نظام سیدھا نہیں کیا، پی ایم ٹی گر گیا، بجلی کے تار گرنے سے، کرنٹ لگنے سے جاں بحق، درخت گرنے سے بائک والے کو چوٹ لگ گئی یا انتقال ہو گیا، اس طرح کی باتیں۔ ابھی تک آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یار کچرا آپ روز پھینکتے ہیں، واش روم آپ روز یوز کرتے ہیں، نالے روزانہ آپ خود بھرتے ہیں، لوگ، عوام، اور کچرا بھی عوام روز خود پروڈیوس کرتی ہے، ٹریفک بھی عوام ہی گاڑیاں چلاتی ہے۔ لیکن ابھی تک ہم نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ جب تک کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے تب تک کیا ہو۔ کچرا تو روزانہ پروڈیوس ہو رہا ہے، واش روم آپ روزانہ جا رہے ہیں، تو جب تک کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے تب تک کے لیے کیا واش روم جانا بند کر دیں گے، نہانا بند کر دیں گے، کچرا پھینکنا بند کر دیں گے؟ تو کوئی ایسا انتظام نہیں ہو سکتا کہ یہ ادارے بغیر کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے کام کریں؟ کوئی ایسا بھی تو حل ہو سکتا ہے نا۔ اس کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف دیکھنا، میئر کی طرف دیکھنا، بلدیاتی نظام کی طرف دیکھنا، بھائی کوئی ایسا نظام بنا لے یار، اب تو بہت عرصہ ہو گیا۔ اور پھر بارش، رین واٹر مینجمنٹ جو ہے، اس کے لیے گوگل پہ آپ 50,000 فالتو باتیں دنیا کی لکھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ، جن کے پاس کچھ اختیارات ہیں۔ بھائی گوگل پہ لکھ لو نا رین واٹر مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں، بتا دے گا، وہ ویڈیو بھی دکھا دے گا، لکھ کے بھی بتا دے گا۔ کئی لوگوں کے سسٹم کے ریسرچ بھی پڑھی ہوگی لوگوں کی، اس میں بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی کیسے ہوگا۔ لوگ بھی دیکھیں کہ بارش میں کرنا کیا ہوتا ہے۔ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، ہر آدمی اپنی مرضی سے بارش میں اپنی مرضی سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اپنی مرضی سے حماقتیں کرتا ہے، اپنی مرضی سے جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور کسی کو کچھ سمجھانا پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں بالکل بیکار ہے۔ میں نے تو توبہ کر لی کسی کو کچھ بھی سمجھانے دے، کیونکہ ہر آدمی تقریباً صدر پاکستان ہے۔ پاکستان میں ہر آدمی کو لگتا ہے کہ وہ یا تو صدر ہے یا اسے صدر پاکستان ہونا چاہیے، کیونکہ سب عقل مند ہیں۔ ایک تو بیوقوف آدمی ہے ہی نہیں پاکستان میں کوئی میرے علاوہ۔ پورے تقریباً 100%، 99.99% آبادی جو ہے وہ عقل مند، پی ایچ ڈی اور ذہین اور ہر شعبے کے ماہر ہیں۔ ان کو ہر شعبے کی مکمل معلومات ہے، نئی چیزیں پتہ ہیں، پرانی چیزیں پتہ ہیں، حالیہ چیزیں پتہ ہیں، اور ان کا ایک مشورہ بھی ہے، اور ان کو ہر چیز کے بارے میں ایک رائے بھی ہے۔ بھائی بارش میں کیا نہیں کرنا ہوتا اور کیا کرنا ہوتا ہے۔ بارش ایک غیر معمولی صورتحال ہے کراچی کے لیے۔ کراچی میں معمول میں اتنے سارے مسائل ہیں، ایک مسائل کا گلدستہ ہے کراچی ماشاءاللہ سے، اور بارش کے بعد ایک غیر معمولی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ خطرناک ہے۔ جو میرا کنسرن انسانی جانیں ہیں، بے گناہ لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو بیچارے صرف نہ پتہ ہونے کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے، نہ جانتے ہوئے چوٹ لگا لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ پڑھ لو اس کے لیے، 50,000 چیزوں کے لیے موبائل پہ یوز کرتے ہیں آپ لوگ نا، دیکھتے ہیں نا یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ گوگل آپ کو بتا دے گا کہ پاکستانی سب سے زیادہ کیا سرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی سرچ کر لیں کہ بارش اگر ہو ایک ایسے شہر میں جہاں پہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، جہاں پہ گڑھے کھدے ہوئے ہیں، جہاں پہ بجلی کے تار گر جاتے ہیں، جہاں پی ایم ٹی گر جاتا ہے، جہاں پہ اور ٹریفک جام ہو جاتا ہے، جہاں پہ اور زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بارش اگر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔
وہاں سے پڑھ لو، کم از کم کچھ لوگوں کی جان بچ جائے گی، کچھ لوگوں کی زحمت بچ جائے گی، کچھ لوگ دکھی ہونے سے بچ جائیں گے، کچھ لوگ تکلیف میں آنے سے بچ جائیں گے، کچھ تو بہتر ہوگا۔ اور ان کو، جو لوگ صاحب اقتدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جو لوگ ارباب اختیار جن کو کہتے ہیں، جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس ادارے چلانے کا اختیار موجود ہے، جن کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس ادارے کو، جو بھی، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، وہ کوئی بھی ان کی صورتحال ہو، ان کو یہ کم از کم سرچ کر کے نالج لے لیں کہ رین واٹر کو مینج کیسے کرتے ہیں۔ اب 2022 چل رہا ہے، دنیا بہت آگے نکل گئی ہے یار، ابھی بھی ہم وہی خبریں سن رہے ہیں، ابھی بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی 40 سال سے وہی جملے، وہی بیانات، وہی فضول باتیں بارش کے بعد کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ یار کم سے کم بیانات ہی بدل لو، کم سے کم عقل کے ناخن لے لو، کچھ سوچ لو یار، کچھ کر لو بھائی، بہت آگے چلی گئی دنیا۔ اللہ حافظ۔